وَرَهْبَانِيَّةً ابتدعوها، اب اس لفظ کو پہلے سمجھیے. رہب کہتے ہیں خوف، خشیت، رہب. یہ لفظ قرآن مجید میں بہت مرتبہ آیا ہے، ہِیَایَ فَارْہَبُونَ، بس مجھے سے ڈرو. اسی طرح کہا گیا ہے اعدوا لهم ما استطعتم من رباط الخیل، یہ جو گھوڑے باندھ کر رکھو ان کے لیے، اور ساز و سامان جو ہے فوجی تیار رکھو. ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تم ان سے خائف رکھو کہ بھائی ان کو چھیڑنا آسان نہیں ہے، ان کے پاس بڑے اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کے رسالے جو ہیں موجود ہیں اور ساز و سامان ہے. اعدوا لهم ما استطعتم من قوت ومن رباط الخیل. تو ارہاب کے معنی آج کل جو عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے ٹیررزم کے لیے، وہ ارہاب ہے. ٹیررسٹ وہ ہے کہ جو ارہاب کرتا ہے، ڈراتا ہے، دہشت زدہ کرتا ہے، دہشت گردی کے لیے لفظ یہ ہے. تو رہب کہتے ہیں ڈرنے کا، اور اسی سے لفظ بنا ہے رہبانیہ. رہبان فعلان کے بدل کو، بہت ہی ڈرنے والا، بہت ڈرنے والا، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، انتہائی انتہائی انتہائی. یہ بھی غلط کام ہے. ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ انسان کا مقام دونوں چیزوں کے درمیان ہونا چاہیے. اللہ کی رحمت کے امیدوار بھی رہو اور اللہ کی سزا سے خائف بھی رہو. ان دونوں کے مابین بین الخوف والرجاء، خوف بھی رہے. اگر خوف ہی خوف رہا تو آدمی جو ہے وہ بالکل یک طرفہ ہو جائے گا، پھر رہبانیت کی طرف چلا جائے گا، صراط مستقیم سے، اعتدال کے راستے سے ہٹ جائے گا. اور رجا، امید، امید ہی امید ہے تو آدمی کھل کھیلے گا، اللہ معاف کرنے والا، جی کرو جو کچھ کرنا، کھاؤ پیو، حرام کاری جو کرنی ہے کرو، وہ معاف کرنے والا ہے، غفور ہے، رحیم ہے. یہ دونوں انتہائیں ہیں. خوف کی انتہا یہ بھی غلط، رجا کی انتہا یہ بھی غلط، بیچ بیچ میں ہونا چاہیے. تو جن میں یہ رہب جو ہے پیدا ہو گیا، رہبان، رہبان جیسے غضبان نہایت غضبناک، رحمان بہت رحمت والا، تو فعلان کے وزن پر جو آتا ہے اس میں مبالغہ، رہبان، اور اس سے رہبانیت بنا. اسی رہب سے راہب بنا. راہب کسے کہتے ہیں؟ جو ڈرنے والا ہے. لیکن راہب کی جمع ہے رہبانیت. رے پر پیش آئے گی تو یہ راہب کی جمع ہے، رہبان، رہبان. اور رے پر زبر آئے گی رہبان، تو یہ جمع نہیں ہے، یہ تنہا ہے، یہ واحد ہے، لیکن انتہائی زیادہ ڈرنے والا. فعلان کے وزن پر اس میں مبالغہ. رہبانیہ، یہ رہبانیہ ہے جس پہ خوف اللہ کا اتنا غالب ہو جائے، اور آدمیوں میں بعض اوقات تقویٰ اتنا ہو جاتا ہے کہ بال کے کھال اتار رہا ہے، اور یہ ساری سی چیزیں جو ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کا رد عمل؟ کہ سموچے اونٹ نے پھر نگل جاتا ہے. لیکن ایک وقت میں وہ بال کی کھال اتار رہا ہے کہ کوئی میرے پاس قطعاً کسی طرح کی بھی خطا نہ آنے پائے. تو یہ نیکی کا جذبہ بھی جب غیر متوازن ہو جائے، اس کے اندر جو ہے ایک ہیجان پیدا ہو جائے، نیکی کا ہیجان، جس کو کہ مولانا مودودی نے ایک لفظ استعمال کیا تھا رحمہ اللہ، کہ جس کو تقویٰ کا ہیضہ ہو جاتا ہے. یہ تقویٰ کا ہیضہ بھی ہوتا. تو اس کی شکل جو ہے وہ انہوں نے خود ایجاد کر لی. نہ اپنے جسم کو کوئی جو ہے فرحت بخش چیز دیں گے، نہ اچھا کھائیں گے، نہ اچھا پہنیں گے، روکھی روٹی سخت ہوئی ہوئی چبا چبا کے پانی سے کھا لیں گے، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور یہ کہ کوئی دنیا کی راحت نہیں. کپڑے کھردرے قسم کے، وہ بھی جسم کے تھوڑے سے حصے کے اوپر. جیسے کہ ہمارے ہاں بھی ابتدائی زمانے کے صوفیوں نے اونی لباس پہننا شروع کر دیا تھا، وہ کاٹتا رہے ہمارے جسموں کو. یہ اچھا ہے. کاٹن کا لباس جو ہے وہ کاٹتا نہیں ہے. آپ انڈر ویئر جو بناتے ہیں اور بنیان جو ہے وہ کاٹن کے ہوتے ہیں، تو یہ جسم کے لیے ایک راحت بخش چیز ہوتی ہے. اور اگر اون ہو تو وہ تو کاٹے گی. تو اس اعتبار سے پھر شادی نہیں کرنا. اب وہ اپنے جو نفس کے تقاضے کو کچلنے کے لیے بڑی بڑی ریاضتیں، بڑی مشقتیں، بہت اس کے اندر مراقبے کرنا، چلا کشی کرنا، 40 دن تک روزہ رکھنا، متواتر کچھ نہ کھانا، یہ سارے کام کیے گئے. کرسچین مناسٹسزم کی تاریخ میں واقعہ یہ ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، حیران رہ جاتا ہے. ان کے ایک بہت بڑے سینٹ کا معاملہ آتا ہے کہ وہ اچھا کبھی نہ نہانا نہیں. دنیا داری ہے یہ. تو جسم کو میلا رکھنا، کچیلا رکھنا، صاف نہ رکھنا. کیڑے پڑ گئے ہیں. تو ایک بہت بڑے سینٹ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پڑا رہتا تھا تو اس کے جسم جو چھالے پڑ گئے، پھر کیڑے پڑ گئے. تو کیڑا اگر کوئی گر جاتا تھا تو اس کو اٹھا کے پھر اپنے زخم کے اوپر رکھتا.
یہ اپنے آپ کو تکلیف دینا، اس کو نفس کشی کہتے ہیں، سیلف اینیہیلیشن، اپنے نفس کو کچل دینا. یہ اس قرآن کہہ رہا ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، یہ یہیں سے لفظ بدعت ہے. بدعت وہ شے ہے جو آپ خود ایجاد کر دیں، نہ اللہ نے حکم دیا ہے نہ اللہ کے رسول کا وہ طریقہ ہے، آپ نے اس کو ایجاد کر لیا. اچھا، ہوتی ہے بدعت ہمیشہ 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 نیکی کے جذبے کے تحت. یہ بدی کا جذبہ تو نہیں تھا نا، نفس کشی کرنا. نفس تو آرام چاہتا ہے، آپ اپنے گھروں میں رہیں، نرم بستروں پہ سوئیں، چارپائیوں پہ سوئیں، بیوی موجود ہو، سب کچھ ہو، کھانا پینا ہو، نفس تو یہ چاہتا ہے. آپ نے نفس کشی کی، اسے کچل دیا، اس کو اس کا جو جائز حق ہے وہ بھی نہیں دیا، نفس کشی جو کی ہے، تو یہ کسی برے جذبے کے تحت تو نہیں ہو سکتا. یہ نیکی کا جذبہ ہے، یہ نیکی کا جذبہ جو غیر متوازن ہو گیا ہے. جیسے آپ کیا کہتے ہیں، ٹیومر کیا ہوتا ہے، کینسر کیا ہوتا ہے؟ کسی ایک جس کے حصے کے ٹیشو جو ہے اس کے سیل بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں آؤٹ آف پروپورشن. حالانکہ گروتھ تو ہر وقت ہے، میری کھال پر، آپ کی کھال پر مسلسل پرانے سیل مر رہے ہیں جو اتر جاتے ہیں. جب آپ یوں کرتے ہیں، نہاتے ہیں، ہوتے تو وہ پرانے سیل جو ہیں وہ میل کی شکل میں اتر جاتے ہیں اور نئے سیل ان کی جگہ لے لیتے ہیں، لیکن توازن کے ساتھ. لیکن اگر کہیں کسی ایک جگہ کے سیل زیادہ بڑھنے شروع ہو جائیں اب یہاں پر، تو وہ ایک ابھار سا ہو جائے گا، اس کو آپ ٹیومر کہتے ہیں. وہ ٹیومر سمپل بھی ہوتا ہے، میلیگننٹ بھی ہوتا ہے. سمپل تو یہ کہ یہیں پر بڑھے گا، چاہے وہ ایک تربوز کے مطابق ہو جائے لیکن وہ ایک ہی جگہ پر رہے گا. اور میلیگننٹ وہ ہے جو یہاں سے پھر اس کی جڑیں جاتی ہیں، اور وہی سیل جو ہیں وہ خون کے ذریعے سے کہیں جا کر جگر میں بیٹھ گئے، کہیں کڈنی میں بیٹھ گئے، کہیں دماغ میں پہنچ گئے، اب یہ کینسر جسم میں پھیل گیا. اب ظاہر بات ہے کوئی علاج نہیں ہو سکتا. سمپل اگر ہے ٹیومر تو اسے تو آپ کاٹ دیں گے تو بات ختم ہو جائے گی. لیکن اگر یہ ہو گیا ہے کینسرس میلیگننٹ تو اس کا بڑا مشکل علاج ہے، وہ ایک دوسری بات ہے. تو اصل میں آؤٹ آف پروپورشن گروتھ آف یور باڈی از اب نارمل. اسی طرح آؤٹ آف پروپورشن گروتھ آف نیکی از اب نارمل. وہ بھی آپ کو غلط راستے پر ڈالتی ہے، ترک دنیا. اور اس ترک دنیا کا سارا فائدہ پہنچتا ہے شیطان کو. وہ خوش ہوتا ہے، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. یہ دنیا میں آ کے مجھے چیلنج ہی نہ کرے، میرے ایجنٹوں سے لڑائی نہ کرے، میرے نظام کو ختم کرنے کی کوشش نہ کرے. یہ جو ہے یہ شیطان کی کامیابی ہو گئی. تو اس رہبانیت کو روکا ہے اسلام میں، اور فرمایا ہے اسلام کی رہبانیت جہاد فی سبیل اللہ ہے. جو تکلیفیں تم اپنے نفس کو دے رہے ہو غار میں بیٹھ کر، اللہ کی راہ میں جہاد کرو عدل کو قائم کرنے کے لیے. وہاں بھی تو بھوک آئے گی کہ نہیں آئے گی، تکلیفیں آئیں گی کہ نہیں آئیں گی، زخم لگیں گے کہ نہیں لگیں گے، ہاتھ کٹے گا کہ نہیں کٹے گا، اور تکلیفیں اور آئیں گی کہ نہیں آئیں گی. تو وہ تکلیفیں آئیں لیکن یہ تکلیفیں پروڈکٹیو ہو جائیں گی، معاشرے کو بہتر کریں گی، باطل کا استحصال کریں گی، حق کا بول بالا کریں گی. یہ ہے پازیٹیو، یہ ہے اصل تصوف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک محمدی. اس پر میرا ایک کتابچہ موجود ہے. لیکن انہوں نے کیا سکھایا؟ شیطان نے پٹی پڑھائی، جاؤ جی چھوڑو یہ دنیا، چھوڑو ان بدماشوں کے لیے، شیطانوں کے لیے، جو چاہیں کریں، کل کھیلیں، عیش کریں، جس طرح چاہیں لوگوں کو ستائیں، لوٹیں، خون چوسیں. یہ سرمایہ دار خون چوسیں اپنے مزدوروں کا، اور یہ زمیندار خون چوسیں اپنے کاشتکاروں کا، ہاریوں کا. کرنے دو انہیں، تم جاؤ، تم لو لگاؤ اللہ سے، مست رکھو ذکر فکر صبح گاہی میں اسے، اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. شیطان ہر ایک سے اس کی حیثیت کے مطابق معاملہ کرتا ہے. کسی کو کہتا ہے نماز مت پڑھو، کسی کو کہتا ہے پوری رات نماز پڑھو. آپ کے حقوق نفس کے، حقوق بیوی کے ختم. لہذا اصل کیا ہے؟ اعتدال.